تو کیا ہے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں، عن الیمینی و عن الشمالی عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ۔ یعنی جب مکہ میں حرم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تو وہ آپ کا انکار کرتے اور آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے۔ کیوں دوڑ کے آتے تھے؟ جب وہ انکار کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، تو پھر دوڑ کیوں رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو جھٹلائیں، مذاق اڑائیں اور آپ کو پریشان کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آخر ان لوگوں کو کیا ہے، ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بھی یہ لوگ حرم میں بیٹھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی مجلس جماتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو ان کو نئی بات مل گئی اور وہ کیا کر رہے ہیں، بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں انکار کرتے ہیں، کبھی تالیاں بجاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ سورہ مدثر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا ہے انہیں نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو بھاگے ہوں شیر سے۔ یعنی حیرت اور تعجب سے دیکھنا، حیرانگی سے دیکھنا، گویا آپ ان کو ایسی چیز سکھا رہے ہیں کہ جو ان کی سمجھ سے بالا ہے۔ آپ ان کو قرآن واعظ نصیحت کر رہے ہیں، قیامت کے احوال سنا رہے ہیں اور یہ آپ کی طرف کبھی شور کبھی تالیاں بجاتے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی دعوت تھی اور انہیں توحید کی دعوت سے سخت ان کو انکار تھا۔ ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی جب ان کو بتوں کو جھٹلایا جاتا تھا۔ یہ کفار مشرکین دن رات آپ کو دیکھتے، معجزات کا انکار کرتے اور قرآن سن کر بھی اس کو کیا کہتے، اعراض کر لیتے۔ ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا تھا، فائدہ ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ نے ان کی بدبختی پر حیرت کا اظہار کیا اور گدھے سے اس لیے کہا کیونکہ گدھے میں عقل کم ہوتی ہے۔ تو جو کلام دل پر اترنے والا ہے، ایک آیت سن کے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور دل پہ اثر کرتا ہے، انسان کی تقدیر بدلنے والا ہے، اس کے حالات بدلنے والا ہے، اعمال کے اندر تبدیلی لانے والا ہے، یہ فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے۔